أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ اسی پیج کو کنٹینیو کریں گے جس میں ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کچھ باتیں بتائیں کہ وہ مومنوں پر نرم ہیں، اور اب ہم مزید ان کے بارے میں کچھ اور باتیں دیکھیں گے۔ اس پورے پیج میں تقریباً اگر ہم اس پیج کو اس طرح سے یاد رکھیں کہ ہم نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پڑھ رہے ہیں، اور اسپیشلی مومنوں کو بتایا جا رہا ہے کہ ان کی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا اہمیت ہے اور ان کی کتنی قدر کرنی چاہیے، یہ سب باتیں انشاءاللہ تعالیٰ اس پیج میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو بتائی ہیں۔ تو آج کا لیسن سٹارٹ ہوتا ہے کویسچن سے۔ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کویسچن سے، ہے نا، یہ کویسچننگ حمزہ ہوتا ہے۔ افمن کیا پھر، من کہتے ہیں کوئی ایک شخص، ٹھیک ہے، کیا کوئی، کیا پھر کوئی جو کیا کرے، افمن اتبع رضوان اللہ، ایک بندہ ہے جو کہ اللہ کی رضوان، اللہ کی رضا چاہتا ہے، اس کی پیروی کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک شخص کو کمپیئر کیا جا رہا ہے ایک دوسرے شخص سے، تو اللہ تعالیٰ ایک کویسچن کی فارم میں اسے پوچھ رہے ہیں، کیا پھر جو اللہ کی رضوان کی پیروی کرے، جو اللہ کی رضا چاہے، کیا وہ ہو سکتا ہے، کمن ہے نا، کیا اس کی طرح ہو سکتا ہے، جو جو باء بسخط من اللہ، جو پلٹا اللہ کی ناراضگی کے ساتھ، ٹھیک ہے، اللہ کی ناراضگی جو ہے نا، بسخط من اللہ، اللہ کی طرف سے ناراضگی کے ساتھ جو پلٹا، باء، یہ والا ورڈ بھی اس طرح کے روٹ کے ساتھ ہم بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں۔ وباء بغضب من، وہاں پہ جمع کی فارم میں تھا وباء بغضب من اللہ، یہاں پہ چونکہ ایک من ہے، ایک بندے کی بات ہو رہی ہے کہ جو پلٹا، ٹھیک ہے، وہاں تھا جو پلٹے، وہ سب پلٹے، بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بلکہ سورہ بقرہ میں بھی بتایا وباء بغضب من اللہ، کہ وہ اللہ کے غضب کے ساتھ پلٹے۔ تو یہ ہے بسخط من اللہ، کمن باء بسخط من اللہ، تو یہ جو کا ہے نا، یہ مانند کے لیے ہے۔ تو خود اللہ تعالیٰ سوچنے پہ مجبور کر رہے ہیں کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ کیا اللہ کی پیروی کرنے والا اللہ کی ناراضگی مول لینے والے کی طرح ہو سکتا ہے؟ کیا ہو سکتا ہے؟ اور وہ بھی ایسا بندہ وَمَأْوَاهُ جہنم، جس کا ٹھکانہ، اس کا ٹھکانہ، یعنی کہ یہ من ہے نا، ایک واحد کے لیے آتا ہے، تو اس لیے ہو کی ضمیر بھی واحد کے لیے آئی، ہم نہیں آیا۔ وَمَأْوَاهُ جہنم، اور مزید اس کی بات بتا دی، جس کا ٹھکانہ بھی جہنم ہے۔ کیا وہ ایسا ہو سکتا ہے کہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، یہی جہنم کے بارے میں اللہ تعالیٰ مزید کہتے ہیں وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، کتنا برا ہے وہ لوٹنے کی جگہ۔ مصیر ہے نا، کہتے ہیں کہ جہاں پہ پلٹتے ہیں، ٹھکانہ جس کو یہ بھی ٹھکانہ ہے، مأوا کا بھی مطلب ٹھکانہ ہے، مصیر کا مطلب بھی ٹھکانہ ہے۔ ٹھکانہ کے بہت سارے ورڈز ہوتے ہیں، تو مصیر ایک ایسا ٹھکانہ جہاں انسان پلٹتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک کویسچن سے، یہ آج کی جو لیسن ہے اس میں ہم دیکھیں گے کہ ایک کویسچن ہے، افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر۔ تو اللہ بہت پوچھ رہے ہیں کہ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تمہارا کیا خیال ہے؟ جو اللہ کی رضا چاہے، اللہ کی رضا کی پیروی کرتا ہے، کیا اس جیسا ہو سکتا ہے جو اللہ کی ناراضگی کو مول لیتا ہے، ناراضگی کے ساتھ پلٹتا ہے؟ ٹھیک ہے نا، تو آبویسلی نہیں ہے، وہ نہیں ہو سکتے برابر۔ تو اس طرح سے اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی رضا اور اللہ کی ناراضگی چاہنے والے، یہ ہم کس واقعے میں پڑھ رہے ہیں؟ جنگ احد کے موقع پر ہی جو مومنوں نے جو ان سے غلطیاں ہوئیں، اللہ ان کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہوئے مومنوں کو سمجھا رہے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ کی پیروی کرتے ہیں، اللہ کی رضا کی پیروی کرتے ہیں، اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم درجات عند اللہ، وہ درجات میں ہے
حالانکہ عجیب سی ایک ترجمہ لگتا ہے کہ وہ درجات ہیں، لیکن جب اس کی ترکیب اور اس کی جو علماء کہتے ہیں کہ اس کا ترجمہ اس طرح سے ہے، اور عرب اس اسلوب کو جانتے ہیں کہ وہ درجات میں ہیں، یعنی کہ ان لوگوں کے بھی ڈیفرنٹ درجے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے درجات جو ہے اللہ کے نزدیک ہر بندے کا درجہ اس کی تقوی اور اس کے عمل کے لحاظ سے ہے، جس کا عمل جتنا زیادہ ہوگا اس کا درجہ وہ اتنے ہی بلند درجے پر ہوگا۔ تو ہم درجات عند اللہ، وہ سب کے سب اللہ کے ہاں مختلف درجوں میں ہیں، مختلف لیولز پر ہیں، اور اللہ دیکھ رہا ہے، خوب دیکھنے والا ہے، بصیر ہے نا، بصر سے ہے، بصیر بہت خوب دیکھنے والا ہے، بما یعملون جو وہ عمل کرتے ہیں، عین میم لام عمل، بما یعملون جو کچھ بھی وہ عمل کرتے ہیں، وہ تم نہیں ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے، تو جو کوئی کچھ بھی وہ عمل کرتے ہیں اللہ خوب ان کو دیکھ رہا ہے۔ تو یہ دوسری آیت بھی ہو گئی آج کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کوشچن سے بات سٹارٹ کی کہ دونوں تو بالکل برابر نہیں ہو سکتے، اور من، یہ دو ورڈز آپ نے یاد رکھنے ہیں، من اتبع رضوان اللہ، اور دوسرا ہے من باء بسخط من اللہ۔ تو افمن اور کمن، یہ دو ورڈز آ رہے ہیں، افمن کوشچن تو کوشچن کو ہو جائے گا نا، فمن اور کمن، تو یہ دو ورڈز ہیں، اس طرح سے ہم نے اس آیت کو یاد رکھنا ہے۔ اور پھر جو اللہ کی رضوان کی پیروی کرتے ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی درجوں میں ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے جہنم میں جو ہے نا وہ درجات نہیں ہوتے، جہنم میں درکات ہوتے ہیں، یعنی کہ درکات دیتے ہیں جو نیچے کے نیچے لیولز جاتے جاتے ہیں۔ تو یہاں جو درجات ہیں یہ یوزلی جنت کی جو بلندیاں ہیں، جنت کے جو مختلف لیولز ہیں ان کی بات ہو رہی ہے، اور یہ وہ لوگ مختلف درجات میں ہوں گے اللہ کے نزدیک، اور اللہ خوب دیکھتا ہے کہ وہ کیا عمل کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ ایک اور بات کہہ رہے ہیں، لقد من اللہ، یہ من جو ہے نا یہ احسان جتانا، احسان کرنے کے معنوں میں آتا ہے، احسان کرنا۔ ہم نے من والعزا کی بات کی تھی کہ جو لوگ خرچ کرنے کے بعد احسان جتاتے ہیں اور اذیت دیتے ہیں، ہے نا، وہاں پہ ہم نے یہ ورڈ پڑھا تھا۔ تو اب اللہ تعالیٰ اپنے لیے یہ کہہ رہے ہیں، اللہ جو ہے، اللہ کا احسان جو ہے، اور یہ ایسا ایک صفت ہے یعنی کہ احسان جتانے کی جو صرف اور صرف اللہ ہی کو جچتا ہے، اللہ ہی صرف احسان جتا سکتا ہے، انسان نہیں کوئی بھی احسان کر کے جتا سکتا، اور اسی وجہ سے اللہ کا نام منان ہے نا، من۔ تو من جو ہے اس کا مطلب ہے احسان کیا، اللہ احسان کر چکا ہے، کس پر؟ علی المؤمنین، مومنین پر، لقد البتہ تحقیق اللہ احسان کر چکا ہے مومنوں پر، اذ جب، بعث اپوائنٹ کیا، رسولا من انفسہم انہی کے نفسوں میں سے، انہی لوگوں میں سے ایک رسول، ان کے بیچ میں سے، ان کے اپنوں میں ہی سے ایک رسول اللہ مومنین پر بہت احسان کر چکا ہے کہ وہ اللہ نے انہی میں سے ایک رسول کو اپوائنٹ کیا، بھیجا، جو 3 کام کرتا تھا۔ یہاں پہ 3 کاموں کا ذکر ہے۔ نمبر 1، یتلو علیہم آیاتہ، جو پڑھ کے سناتا ہے انہیں اللہ اس کی آیتیں، یعنی ہی جو ہے یہاں پہ اللہ کی طرف جا رہا ہے کہ جو پڑھ کے سناتا ہے انہیں اس کی آیتیں، آیات ہی۔ اس کے بعد دوسرا کام کرتا ہے وہ وَيُزَكِّيهِمْ، اور وہ انہیں پاک کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور وہ تعلیم دیتا ہے انہیں کس کی؟ 2 چیزوں کی، الکتاب والحکمت۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے بیچ میں مبعوث ہونا جو ہے وہ اللہ کا ایک بہت بڑا احسان ہے مومنوں پر۔ لقد البتہ تحقیق اللہ احسان کر چکا ہے مومنوں پر جب اس نے انہی میں سے ایک رسول کو مبعوث فرمایا، ان کو اپوائنٹ کیا، جو انہیں اللہ کی آیتیں، یعنی کہ اس کی آیتیں پڑھ کے سناتا ہے، انہیں پاک کرتا ہے، اور انہیں تعلیم دیتا ہے الکتاب والحکمت، کتاب اور حکمت کی۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، پہلے تو وہ تھے لفی، البتہ ضرور کھلی گمراہی میں، مبین کہتے ہیں کھلی کو، اور ضلال کہتے ہیں گمراہی کو، تو البتہ تھے وہ پہلے کھلی گمراہی میں،
ٹھیک ہے، تو یہ من قبلو یاد رکھنا ہے، من قبلی نہیں ہے، کیونکہ بعد میں جو اس مضاف الیہ ہے وہ یہاں پہ مذکور نہیں ہے کہ کس سے پہلے، تو پہلے صرف اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے من قبلو کا پہلے، کہ وہ پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ اولم اولم اصابتکم مصیبت، اب پھر سے اللہ تعالیٰ ایک اور کوشچن کر رہے ہیں، اولم کیا اور جب، اصابتکم مصیبت، اصابت جو ہے مؤنث کا صیغہ ہے، اور پہنچی، پہنچی کے لیے جیسے ایک ہوتا ہے نا پہنچا اور ایک ہے پہنچی، تو ایک چیز پہنچتی ہے، کوئی مؤنث پہنچی تمہیں، کون سی مؤنث ہے وہ، مصیبتن، ایک فاعل کے طور پر آ رہا ہے اور مؤنث ہے، اس لیے اس میں انہوں نے مؤنث کا صیغہ یوز ہوا ہے، اصابتکم مصیبتن، اور کیا جب مصیبت پہنچی تمہیں، قد اصبتم مثلیہا، بالکل ویسے ہی، تحقیق اصبتم، اصبتم کا مطلب تھوڑا سا اصابتکم سے مختلف ہے، ایک تو اصابتکم جو ہے وہ پاسٹ ٹینس ہے اور اس کا مطلب ہے کہ کوئی چیز پہنچی، جبکہ یہ ہے پہنچایا تم نے، اصبتم، اصبتم کا مطلب ہے پہنچایا تم نے، مثلیہا، ایسی ہی مصیبت تم پہلے پہنچا چکے ہو، ٹھیک ہے، تو یہ جنگ بدر کا حوالہ دیا جا رہا ہے کہ جو کچھ اب مصیبت تم پہ آئی ہے، یعنی کہ یہ جو ایک دم سے بازی پلٹ گئی ہے اور تم جیتی ہوئی بازی ہار رہے ہو، تو ایسا تو تم بھی کر رہے تھے، ایسی تو چوٹ تم نے بھی انہیں، بالکل ویسی ہی چوٹ تم نے انہیں بھی پہنچائی تھی، تم نے پہنچائی تھی، مثلیہا، بالکل ایسی ہی، قل تم، اور تم نے کہا انا ھذا، یہ کہاں سے آ گیا، یعنی کہ یہ ان کی جو کیفیت تھی مومنوں کی کہ جب ایک دم سے سر پر جو مشرکین کی فوج دوبارہ سے جب پلٹی تھی اور ان پر حملہ کیا تھا، تو اتنے سارے مومنوں نے کہا کہ کیا یہ کہاں سے آ گیا، یہ کہاں سے آ گیا، انا ھذا، یاد ہے ہم نے ایسی ترکیب پڑھی تھی، انا لکی ھذا، جب حضرت زکریا حضرت مریم سے پوچھتے تھے کہ یہ رزق جو تمہارے پاس آتا ہے کہاں سے آتا ہے یہ تمہارے پاس، وہاں پہ انا لکی تھا، یہاں پہ انا ھذا، کہاں سے آیا یہ، یعنی کہ یہ مصیبت کہاں سے آ گئی، قل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیں، ہوا من عند انفسکم، ہوا یعنی کہ یہ جو مصیبت ہے یا یہ جو شکست تم پہ پہنچی ہے، یہ من عند انفسکم، یہ تمہارے اپنے ہی نفسوں کے پاس سے آئی ہے، عندی انفسکم، یہ امپورٹنٹ بات ہے، عندی انفسکم کو یاد رکھنا ہے، تو ہوا من عندی انفسکم، تو کہہ دو کہ یہ تمہارے اپنے ہی نفسوں کا لایا ہوا ہے، یہ تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، قدیر، ٹھیک ہے، تو آئی ہوپ یہ آیتیں آپ کو آج کی ایزی لگیں گی، ان کو بار بار پڑھیے اور پورے پیج کو دوبارہ سے دیکھیے، تو آپ کو ایک چیز نوٹ کریں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پیج بہت دفعہ ذکر آیا ہے، اور یہ وہی نبی ہیں جن کی بات کچھ صحابہ نے نہیں مانی تھی اور جس کی وجہ سے پوری جنگ احد کا جو سین تھا وہ بالکل پلٹ گیا تھا، اور ان کی اہمیت بتائی جا رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تمہارے بیچ میں موجود ہونا مومنوں پر اصل میں اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، کیوں احسان ہے، کیونکہ وہ ہم پہ انہیں اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں، وہ ان کا تزکیہ کرتے ہیں اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، اور ان سے پہلے یعنی اگر وہ ایسا نہ ہوتا تو وہ تو کھلی گمراہی میں تھے، پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے، اور پھر کوشچن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اولم اصابتکم، کیا اب جب تم پہ مصیبت آئی ہے تو ایسی ہی مصیبت تم بھی ان کو دے چکے ہو، اور تم اب کہہ رہے ہو انا ھذا، کہ یہ کہاں سے آ گیا، قل ہوا من عند انفسکم، یہ سب تمہارے اپنے ہی نفسوں کی کیا ہوا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔